بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کامیابی کے گور عمران یوسف کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کامیابی کی اور کامیابی کے راز ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم کامیابی کے راز پوچھتے ہیں. انسان کو اگر کامیابی چاہیے تو اس کی بہت سی ٹولز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کامیابی تک پہنچتا ہے. اگر انسان نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کی چیزیں ہیں, مختلف قسم کی ٹولز ہیں جو اس کو چاہیے اس کی شخصیت کو بنانے کے لیے. اگر وہ کوئی پروفیشنل ہے تو اس کو پروفیشنل سکل چاہیے. اور شخصیت کی تعمیر میں بہت سی چیزوں کا جہاں پہ رول ہے وہاں پہ ڈریسنگ کا بہت اہم رول ہے. آج ہمارے مہمان ڈریسنگ کے ایکسپرٹ ہیں. نیو یارک سے انہوں نے ڈریسنگ سیکھی اور پروفیشن کو اپنایا ڈریسنگ کے, اور امیج کنسلٹنٹ ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب حامد سعید صاحب, کنسلٹنٹ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام میں آپ آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سر شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آئی ہیو این اپرچونٹی ٹو ٹاک ٹو یور آڈینس, تو انشاءاللہ ویل ہیو اے گریٹ سیشن. بہت شکریہ سر. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں اپنی زندگی میں جن لوگوں سے بہت متاثر ہوا ہوں اور خاص طور پہ ڈریسنگ کی فیلڈ میں حامد سعید صاحب ہیں ماشاء اللہ, ون آف دیم. سر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سوالات سے. سب سے پہلے تو آپ اپنی لائف جرنی بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے یہ جو امیج کی فیلڈ ہے, یہ کنسلٹنسی کی فیلڈ ہے ڈریسنگ کے حوالے سے, وہ کیسے اپنائی اور آپ اس طرح کیسے آئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈریس فار سکسیس ہے اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ میں آپ کو قاسم علی شاہ صاحب کی زبان سے جو انہوں نے مجھے بتایا جب میں پاکستان میں یہ کیمپین لے کے نیشنل کیمپین لے کے آیا, تو انہوں نے کہا کہ حامد صاحب آپ پہلے واحد بندے ہیں جو پاکستان میں جنہوں نے کامیابی کو لباس کے ساتھ اور لباس کو کامیابی کے ساتھ منسلک کیا ہے. تو ایکچولی جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ لباس جو ہے وہ آپ کی کامیابی کے لیے کیا رول جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. جہاں تک میرے سفر کا آغاز اس سلسلے میں رہا, پہلے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں شروع سے ہی ڈیزائنر تھا, میں شروع سے کپڑے سلتا تھا یا مجھے بڑا انٹرسٹ تھا, بچپن سے شوق تھا. میری ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا ایکچولی آئی ہیو نو آئیڈیا کہ میں نے کیا بننا ہے کیا کرنا ہے. ہاں اس بات کی ضرور تھی کہ میرا پیشن کہاں پہ ہے, کہاں پہ میں ویئر آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی لائف اور ویئر آئی کین کنٹریبیوٹ دا موسٹ, یہ میری خواہش تھی. تو پہلے تو میں انجینئر بنا, یو اے ٹی کا میں گریجویٹ انجینئر ہوں جیسے آپ کو پتہ ہوگا. اس کے بعد میں یہاں سے جو میں کہوں گا میں نے کیا سیکھا انجینئرنگ سے, تو وہ میں نے لاجک سیکھی. لاجک کا مطلب ہے کہ آپ ریشنل سے بات کریں, لاجک سے بات کریں, لاجک سے سنیں, اور اگر آپ نے کو اپنی پریزنٹیشن کرنی ہے تو وہ بھی لاجک سے کرنی ہے. تو وہ مجھے اٹ واز ہیلپ فل فار می تھرو آؤٹ مائی کریئر. دوسرا پھر میں نے اس کے گریجویشن کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں لیٹ می ایکسپلور دا ورلڈ. تو میں امریکہ چلا گیا, نیو یارک چلا گیا. وہاں جا کے سب سے پہلے میں نے MBA کیا. تو MBA کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ آئی لرنڈ ہاؤ دا بزنس ورلڈ آپریٹس. اگر میں آڈینس کسی کو بتاؤں یہ کہ انجینئر کو کہ انجینئر کیسے لگنا چاہیے, ڈاکٹر کو ڈاکٹر کیسے لگنا چاہیے, لائر کو لائر کیسے لگنا چاہیے, اگر مجھے ان کی جاب ڈسکرپشن کا نہیں پتا کہ وہ کرتے کیا ہیں, تو ہاؤ کوڈ آئی سے کہ آپ یہ پہنیں یا وہ پہنیں. تو وہ میری جو ہے وہاں پہ اس کی ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد پھر میں سول سرچنگ کرتا مزہ نہیں آ رہا تھا. مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یار دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, بزنس کچھ کیے وغیرہ. لیکن اس کے بعد میں جب FIT گیا, فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو کہ 5th لارجسٹ یونیورسٹی ہے دنیا میں, نیو یارک کی, تو دیٹس وین آئی ریئلائز دس مائی کالنگ, دس وان آئی ڈو ان مائی لائف. اینڈ اس کے بعد دیر واز نو لکنگ بیک. لیکن انٹرسٹنگ جو سفر تھا وہ اس کے بعد شروع ہوا کہ جب وہاں سے ٹریننگ میں نے کمپلیٹ کر لی تو میں نے سوچا میں نے کرنا کیا ہے. اچھا, موسٹلی ڈیزائنر جیسے آپ کو پتا ہوگا یا اپنی بوٹیک کھول لیتے ہیں یا اپنا برانڈ کھول لیتے ہیں یا کسی فیشن ہاؤس کے منسلک ہو جاتے ہیں یا پھر کسی پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, جب میں نے سوچا میں نے کہا یار وائی ٹو اوپن اندر برانڈ, پھر میں نے سوچا وائی ٹو اوپن اندر شاپ, پھر میں نے سوچا کہ وائی ٹو ورک فار اے فیشن ہاؤس, پھر میں نے سوچا وائی ٹو ورک فار اے پروڈکشن ہاؤس, کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہٹ کے ہو جس میں میں اپنی کوئی یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہو. سر یہ کس سن کی بات ہے یہ؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس از بائی دیٹ ٹائم اٹ واز ارلی آئی وڈ سے 90s, ٹھیک ہے, ارلی 90s کی بات ہو رہی ہے, لیٹ 80s کی بات ہو رہی ہے.
تو پھر میں نے جب یہ سارا سوچا، پھر مجھے ایک دم ایک ذہن میں چیز آئی، میں نے کہا گڈ ڈریسنگ تو آئی آلویز لائکڈ اٹ. تو میں نے کہا جو لیڈیز ہیں، ویمن ہیں، ان کو انیٹ سینس بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسری یہ ہے کہ ان کو یہ کافی ہیلپ بھی مل جاتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں باجی آپ کو یہ کلر بڑا اچھا لگتا ہے، باجی یہ پرنٹ بڑا اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا کہ مین کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، نو بڈی ٹیل دم کہ آپ کو کیا پہننا چاہیے، آپ کے اوپر کیا چیز سوٹ کرے گا. تو پھر میں نے اس کو سوچ کے میں نے کہا اگر میں امیج کنسلٹیشن کے بزنس میں اگر میں ایک سائنٹیفک فارمولا تیار کرتا ہوں یا ڈریسنگ کے اوپر کوئی سبسٹینشیل بات کرتا ہوں تو آئی تھنک کہ وہ بڑی یونیک ہوگی. تو وہاں پھر میں نے یہ سارا امیج کنسلٹیشن کا آغاز جو ہے وہاں سے شروع ہوا. اچھا سر یہ بتائیے، چونکہ آپ کا یہ فیلڈ ہے، ایکسپرٹ ہے، اور پاکستان میں شاید غالباً اس فیلڈ کے بہت کم ایکسپرٹ ہیں. جی جی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کتنا اسکوپ ہے، اور سملرلی کہ یہاں پہ کانسیپٹ کتنا ہے اس چیز کو لے کے کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے اور اس کو بھی نمبر 1 اپنانا چاہیے، اور دوسرا جو پروفیشنلز لوگ ہیں وہ اپروچ کتنا کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے کیسے لیا پاکستان میں؟ اچھا میں وہ اس کے بعد سٹوری میری جو ہے ریئل لائف کی وہاں سے شروع ہوئی، جو میں نے آئی اسپینڈ 20 some years in United States, 25 years، جس میں نے ہر پروفیشن کے بندے کو میں کہوں گا کہ آئی مسٹ ہیو ڈریسڈ 50,000 مین اینڈ ویمن ان مائی لائف ٹائم، جن کا میں نے امیج امپروو کیا. اس میں تمام انڈسٹری سے، تمام سیگمنٹ سے بندے تھے. اچھا اس کے بعد جب یہ سارا سفر طے ہو گیا تو پھر میں ایک دن بیٹھا ہوا نیو یارک میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یار آئی ہیو ڈن اے لاٹ فار مائی سیلف، مائی فیملی، مائی بزنس، لیکن میں نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے. یہ ایک کیڑا ہے جنم لیتا ہے. صرف میرا نہیں کہ بے شمار لوگ ہیں جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب یہاں پہ آئے، عمران خان صاحب، شوکت خانم لے کے، آل دیٹ، لاٹ آف پیپل ہیو ڈن دس. تو میرے بھی میں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے سوچا یار ان لوگوں کے پاس تو بڑا ایک بڑا بہت بڑے پروجیکٹس تھے، میرے پاس کیا ہے. تو پھر میرے خیال آیا کہ نہیں یار گرومنگ جو ہے پاکستان میں اس کی ضرورت ہے، اور مے بی پیپل آئی کین کنٹریبیوٹ. تو وہ جب میں یہاں لے کے آیا ہوں تو اس دن سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جو میں نے نوٹ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. آپ نے کہا نا کچھ لوگ ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہے، اس وقت میں ہی ہوں. اچھا آئی ایم دی اونلی گائے. کیونکہ آپ دیکھیں ڈیزائنر جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیزائنر کا فوکس کیا ہے. پہلی بات تو ہے کہ ڈیزائنر دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. وہ اپنا فیشن کو انٹروڈیوس کرایا ہے، فیشن انڈسٹری پاکستان میں کافی اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ان کا فوکس پروفیشنل پہ نہیں ہے. ان کا فوکس تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی یونیک سی چیز پہنا دیں، اور کوئی اوکیجن بیسڈ ہے، کوئی پارٹی بیسڈ ہے، یہ ان کی ڈیزائننگ ہے پرٹیکولر فیشن کے اوپر، پرٹیکولر، اور سارا فیشن جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. یہ فیشن میں کیا چل رہا ہے وہ انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے. اچھا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو پروفیشنل ہے ٹھیک ہے، اس کو کنٹمپریری لگنا چاہیے، اس کو ماڈرن لگنا چاہیے، اس کو اپ ڈیٹڈ لگنا چاہیے، اس کو کرنٹ لگنا چاہیے. لیکن وہ اگر فیشن سارا اپنے اوپر جو ہے امپوز کر لیتا ہے تو مے بی اٹس ناٹ دا ویری گڈ تھنگ فار ہیم. تو میں نے جو انٹروڈیوس کروایا وہ ہے کہ انڈیویجول کیسے لگنا چاہیے، ایک پرسنل برانڈنگ آپ کی کیسے ہونی چاہیے. آپ ایک انڈیویجول ہی ہیں، آپ کی ایک باڈی ٹائپ ہے، آپ کی کلریشن ہے، آئی کلر، ہیئر کلر، اسکن ٹون ہے. پھر اس کے بعد جو میرے 5 پیس آف ڈریسنگ ہے، جس میں کہ آپ کا پوزیشن ہے، کہ آپ کا کوئی عہدہ بھی ہے، پھر آپ کا پروفیشن ہے. تو میں نے 5 پیس آف ڈریسنگ جو انٹروڈیوس کروائے ہیں، اس میں پہلا ہے پگمنٹیشن، یعنی کپڑے آپ کے کلر کے مطابق ہونے چاہیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آئی کلر، ہیئر کلر، اسکن ٹون، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، گورے پیدا کیے ہیں، کالے پیدا کیے ہیں، ان بٹوین ہم لوگ ہیں، پھر چائنیز ہیں، پھر جیپنیز ہیں. تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ہر کلر ہر بندے کو اوپر اچھا نہیں لگتا. تو وہ میرا پہلا پی ہے پگمنٹیشن. دوسرا پی میرا یہ ہے کہ فیشن کو آپ نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، فالو کرنا ہے لیکن بلائنڈلی فالو نہیں کرنا. تو اگر اسے فالو نہیں کرنا تو پھر کسے فالو کرنا ہے؟ تو وہ ہے آپ کی جو ہے وہ فزیک ہے، یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی بلڈ کیسی ہے. آر یو شارٹ، آر یو ٹال، آر یو ہیوی، آپ کیا ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کے اوپر سٹائلنگ کون سی اچھی لگے گی. پہلا کلر ہو گیا، پھر اس کے بعد سٹائلنگ آ گئی. پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے، دیٹس دا 3rd پی. یعنی کہ اور پرسنالٹی کو میں نے سر ایزی کر دیا ہے. میں نے صرف میرے پوائنٹ آف ویو سے پرسنالٹی میں صرف 2 طرح کے لوگ ہیں، لیڈر ٹائپ، فالوور ٹائپ. آپ لیڈر ہیں یا فالوور ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لیڈر ٹائپ، لیڈر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گلوبل لیڈر ہیں کہ نہیں. اگر ٹیچر ہیں تو آپ لیڈر ہیں، اگر آپ ٹیم لیڈر ہیں تو لیڈر ہیں. آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا مطلب آپ کے پاس کس پوزیشن میں ہیں آپ. تو اس میں پرسنالٹی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر کیا چیز سوٹ کرتی ہے.
تو یہ ہے پرسنالٹی. چوتھی چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اگر آپ کا اپنا بھی بزنس ہے تو آپ مے بی یو آر دا مینیجنگ ڈائریکٹر, مے بی یو دی اونر, CEO ہیں, یا آپ کا بزنس ہوتا ہے آپ کا ٹائٹل کوئی اور ہو. اسی طرح اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں کسی انڈسٹری میں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں, تو آپ کا کوئی ٹائٹل ہے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ عہدے کے مطابق آپ کی ڈریسنگ ہونی چاہیے. اگر آپ C لیول کے بندے ہیں تو C لیول لگنے چاہیے, اگر آپ مڈ لیول کے تو مڈ لیول کے لگنے چاہیے. اگر آپ نے نئی جاب لی ہے, اگر آپ انٹرن ہیں تو پھر آپ کو انٹرن لگنا چاہیے. یعنی انٹرن اوور ڈریسنگ بھی تو کر سکتا ہے نا, کہ پہن کے آ جائے 3 پیس سوٹ پہن کے آ جائے, ٹائی پین لگا کے آ جائے, پاکٹ اسکیئر لگا کے آ جائے, رولرس کی واچ پہن کے آ جائے, تو وہ لوگ کہیں گے نا یار تم کام کرنے آئے یا کمپنی کو ٹیک اوور کرنے آئے, مطلب ہے کہ ہاں کویسچن اٹھ سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے عہدے کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے. اور آخری بات جو بڑی جس پہ میں نے I've spent 25 years maybe more than that تمام بزنس کے ساتھ اور پروفیشنز کے ساتھ, کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. اگر آپ لائر ہیں تو لائر لگنے چاہیے, جج ہیں تو جج لگنے چاہیے, اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو اکاؤنٹنٹ لگنے چاہیے, بینکر ہیں تو بینکر لگنے چاہیے. اس کے مطابق ہونی چاہیے. یہ 5 پیس آف ڈریسنگ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس فارمولے کو اپلائی کر لیں گے تو میں بڑے وثوق کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ یو ول نیور میک اینی مسٹیک ان ڈریسنگ. تو یہ میرے وہ 5 پیس ہیں جس کو میں اگر موقع ملا تو ایک پوائنٹ کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, ابھی صرف براڈ اسٹروکس میں بات ہوئی ہے. بہت اہم, بہت زبردست باتیں ہیں, اور یہ 5 پیس جو ہے اس کا کنسیپٹ بالکل سمجھنے والا ہے, اور اس کو اگر ہم اپنے مطابق ڈریسنگ کریں تو زندگی میں بہتر ہم اپنے آپ. اچھا, دوسری بات میں وہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈیزائنر ہیں تو اب اس کی تو بات ہو گئی, تو ڈیزائنر دوسری بات یہ ہے کہ ڈیزائنر ایکسپینسو بھی ہے. ایک آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ڈیزائنرز کو. تو اب یہ ہے کہ اگر اس میں اسٹائل سینس نہیں ہے ایک بندے کے اندر, یا اس کو یہ نہیں پتا مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں یا میرے لیے کون چیز سوٹ کرتی ہے, تو ڈیزائنر تو پہلے تو ان کا فوکس بھی نہیں ہے, لیکن اگر وہ آپ ان کے پاس چلے بھی جائیں تو آبویسلی دے ویری ایکسپینسو. اچھا, دوسرا جو ایک سیگمنٹ ہے جو شاید آپ کی مدد کر سکتا ہے, لوگ سوچتے ہیں, وہ ہے ٹیلر. ٹھیک. اب ٹیلر میں پرابلم کیا ہے سر؟ ٹیلر میں پرابلم یہ ہے کہ ٹیلر ٹھیک ہے, از اے گڈ گائے اینڈ از سروسنگ دا کمیونٹی اینڈ ایوری تھنگ اینڈ از سروسنگ ہز فیملی اینڈ آل دیٹ, لیکن اس کے اندر ایستھیٹک سینس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جاتے ہیں ٹیلر کے پاس تو ہم کیا ہے, وہ ٹیلر پوچھتا ہے آپ بتائیے جی, بالکل ہمیں بتانا پڑتا ہے, ادھر رکھ دے, پاکٹ ادھر رکھ دو, یہ کر دو, اتنا لمبا کر دو, جیکٹ یہ کر دو, اور اس کے بعد ایستھیٹک سینس ہے نہیں, پھر وہ ملتا نہیں ہے ویسا. ایگزیکٹلی. تو پھر وہ اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا, تو پھر بلائنڈ لیڈس ٹو بلائنڈ. پھر یہاں پھر یہ ہے کہ کیٹلاگ کو کاپی کر لیا کہ یار یہ ڈیزائن ہے, کاپی بھی صحیح نہیں کر سکتا. کاپی نہیں صحیح. اور دوسری بات ہے کاپی کون کہہ رہا ہے کرے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے. اس کے پاس وہ اسکل ہے بھی کہ نہیں اس کو کرنے کی کاپی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کے آگے برانڈس. ٹھیک ہے, تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا آپشن ہے, برانڈس کے پاس چلے جائیں. اب برانڈس کی پرابلم یہ ہے کہ برانڈ جو ہیں وہ اس میں جو بندہ جو سیل پرسن ہے یا سیل گرل ہے, سر اس کی کبھی کوالیفیکیشن سوچیں. اس کی کوالیفیکیشن بیچارے کی کچھ بھی نہیں ہے, یا وہ میٹرک فیل ہے, یا BA فیل ہے, یا FA فیل ہے, اسے کوئی جاب نہیں ملی, اس نے کہا چلو جی برانڈ میں جا کے سیلز میں لگے. اچھا, جو وہاں کے جو اونرس ہیں وہ مرچنٹس ہیں, ان کا فیشن فوشن کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ایون اس کے ساتھ کہ بھائی واٹ ورکس واٹ ڈزنٹ ورک. تو ان کی, ہاں بالکل بزنس مین ہے, ان کی اورینٹیشن ہی نہیں ہے, نہ ٹریننگ ہے, نہ ایکسپوجر ہے. اچھا, آپ بھی ڈیفینیٹلی برانڈ سے خریدتے رہیں گے, جہاں بھی جاتا ہوں لوگ خریدتے ہیں. میں ایک کوشچن ہمیشہ پوچھتا ہوں اسے, میں کہتا ہوں یہ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے کہ برانڈ آپ کو سجیسٹ کرے کہ آپ نے کیا پہننا ہے, کبھی کسی برانڈ کے سیلز مین سے مین اور ویمن نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ کیوں جی, کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھتے. وہ تو جو چیز پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ کہتا ہے جی یہ بنی آپ کے لیے. بالکل ایسے ہے کہ نہیں جی, میں گارنٹی دیتا ہوں سر, یہ کلر سر یہ ان کلر ہے. سو ایکچولی دے کی ناٹ ہیلپ یو. تو اس کے بعد ایک ہی طرح کے لوگ رہ جاتے ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں, جیسے میں ہوں امیج کنسلٹنٹ کے, جو آپ کی جیسے 5 پیس آف ڈریسنگ ہے اس کے اوپر یعنی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے, اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو سجیسٹ کریں کہ آپ نے کیا پہننا ہے اور کیسی ڈریسنگ کرنی ہے. تو رائٹ ناؤ پاکستان میں تو ہم دی اونلی گائے رائٹ ناؤ. بالکل جو امیج کنسلٹنٹ ہے. امیج کنسلٹنٹ کا اور ڈیزائنر میں فرق یہ ہے کہ ڈیزائنر جو ہے وہ میسز کے لیے ڈیزائن کرتا ہے, جو امیج کنسلٹنٹ ہے وہ انڈیویجول کے لیے ڈیزائن کرتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ یہ کانسیپٹ لے کے پاکستان میں آئے ہیں, اس سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا. بالکل. اچھا سر, جو آپ کی گفتگو سے مجھے ایک کویسچن میرے مائنڈ میں ریز ہو رہا ہے. یہ ایک سادہ سا سوال ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ پینٹ کوٹ 5000 کا ہے تو ٹھیک ہے جی, گزارا ہے. اگر یہ 10,000 کا ہے یہ ڈریس تو یہ اس سے بہتر ہے. اگر یہ 20,000 ہے اس کا یہ کمال ہے جی, اور یہ 1 لاکھ روپے کا, واہ بہت اچھا ہے. پیسوں کا
کوالٹی سے کیا تعلق ہے کہ اس کی جو قیمت ہے اور اس کو وہ کس حد تک یہ کرتی ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے 5 پیس اور ڈریسنگ بتائے ہیں اب اس میں میں چھٹا بھی لگا سکتا ہوں پرائس، ٹھیک ہے نا، اس میں پرائس کا کوئی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کار ہے نا ایک، تو آپ مہران بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوزوکی بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کے بعد سینٹرو بھی لے سکتے ہیں، آپ سٹی بھی لے سکتے ہیں، آپ ہانڈا بھی لے سکتے ہیں، سیوک بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کے بعد مرسیڈیز بھی لیتے ہیں. کار جو ہے نا وہ اس کے 4 پہیے ہیں، وہ آپ کو یہاں سے لے جائے گی. اچھا ہم بات کر رہے ہیں کہ یار کون سا کلر کی شرٹ ہونی چاہیے، کون سے کلر کا سوٹ ہونا چاہیے، کون سے کلر کی ٹائی ہونی چاہیے، کون سے کلر کے شوز ہونے چاہیے، کون سے کلر کی ساکس ہونی چاہیے، کون سی بیلٹ ہونی چاہیے، جو امیج بناتے ہیں. ہاں جو امیج بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری ہیں جس نے آپ کو، کیونکہ یہی تو ہم پہنے ہوئے ہیں نا. یا اگر شلوار قمیض پہنی ہے تو شلوار قمیض کا کلر کیا ہوگا، یا آپ نے اس کے اوپر اس کو ڈریس اپ کیسے کرنا ہے. اچھا اس کا پرائس کے ساتھ تعلق ہے اور نہیں بھی ہے. آپ جہاں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کلر کا تو پرائس سے کوئی تعلق کلر کا کوئی پرائس سے تعلق نہیں ہے، اسٹائل کا کوئی پرائس سے تعلق نہیں ہے. مطلب ایک وائٹ شرٹ ہے جسے میں پروموٹ کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیفسٹ کر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شرٹ میں بتائیں، میں کہتا ہوں سیفسٹ شرٹ از اے وائٹ شرٹ. وائٹ شرٹ اس لیے کہ وائٹ شرٹ از ٹرسٹ وردی، وائٹ شرٹ از کریڈیبل. جو یہ کانوٹیشن ہے جو اپنا سبلیمنل میسیج دیتی ہے وائٹ شرٹ، میں آنیسٹ ہوں، میں کریڈیبل ہوں، میں ٹرسٹ وردی ہوں، میں سفسٹیکیٹڈ ہوں، میں سوبر ہوں، میں پیور ہوں، میں آنیسٹ ہوں، یہ ساری. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ پسندیدہ کلر وائٹ تھا. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ سر وائٹ شرٹ جو ہے وہ ہر پرائس پہ نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے. تو اس میں سر یہ ہے نا یہ والا کانسیپٹ کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے، جب میں بہت امیر ہوں گا، پھر میں ڈریسنگ شروع کروں گا. بالکل وہ کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بات، جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار تم کیا چاہتے ہو، کہتا ہے میں امیر بننا چاہتا ہوں. پوچھے اچھا امیر بن کے کیا کرو، کہتا سر بہت بڑی کار لوں گا. پھر اور کیا کرو گے؟ بہت بڑا گھر لوں گا، ساری امینٹیز آف لائف لوں گا. اچھا اس کے لیے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ ہی نیڈس ٹو ویٹ. لیکن سر ڈریسنگ ایک ایسی چیز ہے وہ آج سے شروع کر سکتا ہے، کی جا سکتی ہے. جی بالکل. اور اس میں بالکل جو ہے ہر بندہ ہر بجٹ میں، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میرے پاس آئیں. اچھا ایک سر اس میں ایک اور میں کانسیپٹ آپ کو بتا دوں. جی. ایک چیز ہے کہ آپ کلازٹ میں جو چیز نظر آ رہی ہے آپ لا کے خرید کے بھرتے جائیں اس کو. میں اکثر کہتا ہوں کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں، جہاں بھی آپ کو پتہ ہے میں کافی سیمینارز کر رہا ہوں، ورک شاپس کر رہا ہوں، تو میں لوگوں سے پوچھتا اچھا یار مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ کا کلازٹ نہیں دیکھی، میں نے آپ کی کلازٹ بھی نہیں دیکھی، میں نے آپ کا وارڈروب میں دیکھا، لیکن میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے وارڈروب میں 60 to 70%، سم ٹائم 80% کپڑے ایسے ہیں جو آپ پہنتے ہی نہیں پہنتے. صحیح. اچھا کیا ہوا ان کو؟ کلر کی مسٹیک ہو گئی، فٹ ٹھیک نہیں ہے، پرانا ٹائپ ہے، آل دیٹ سارٹ. یا ویسے دل نہیں کرتا، وہ آتی ہے سامنے وہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ پہنتے ہیں تو 20-30% پہنتے ہیں. صحیح. اچھا باقی 70% ہے تو وہ ایکچولی ویسٹ آف منی نہیں ہے. پیسے کہاں سے آئے؟ پیسے کہاں سے آئے؟ پیسے بھی آپ ہی کے ہارڈ ارنڈ منی ہے. تو اس میں میرا جو آئیڈیا وہ ہے کیپسول وارڈروب کا. کیپسول وارڈروب کا مطلب ہے آپ نے کم سے کم آئٹمس خریدنی ہے، لیکن آپ نے کوالٹی کے آئٹمس خریدنی ہے، ٹھیک ہے، اور رائٹ آئٹمس خریدنی ہے. اچھا جب ان کا مکس اینڈ میچ ہوگا، جسے کہتے ہیں کیپسول وارڈروب کا مطلب ہے مکس اینڈ میچ، تو آپ کے پاس بے شمار کمبینیشن نکل آئیں گے جسوں کے آپ کمبینیشن آپ پہن سکتے ہیں. تو اس میں ایکچولی جو میسج ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. مائنڈ سیٹ چینج ایسے کرنا ہے کہ آپ نے کلودنگ کو ایکسپینس نہیں سمجھنا، آپ نے کلودنگ کو انویسٹمنٹ سمجھنا ہے. سر تعلیم ہے، تعلیم کو بندہ ایسے دیکھیں، ہر بندہ کہتا ہے بیسٹ سے بیسٹ اکیڈمی، بیسٹ سے بیسٹ اسکول، بیسٹ سے بیسٹ یونیورسٹی، بیسٹ سے بیسٹ کالجز میں جاؤں، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائسز بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آدمی اپنا کار کو انویسٹمنٹ سمجھتا ہے، کہتا ہے اچھی سے اچھی کار خریدوں. ایون بائک پرانی خریدتا ہے تو وہ چیک کرواتا ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہے. پلاٹ خریدتا ہے سر کتنی پتہ کرتا ہے یہاں پہ گیس ہے کہ نہیں ہے، یا الیکٹریسٹی ہے کہ نہیں ہے، اسکول سسٹم ہے، میں کیوں اپنے سر ایک لباس ایسا رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، جو سامنے ہے وہ پہن لینا ہے. نہیں سر، تو آپ نے لباس کو انویسٹمنٹ سمجھنا ہے. جس دن آپ انویسٹمنٹ سمجھنا شروع کریں گے تو اس دن آپ یہ سارے رائٹ ڈیسیجنز کریں گے. تو پھر آپ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ سوچیں گے اچھا یار یہ میرے کلر ہے، میرے اوپر اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پھر آپ سوچیں گے اچھا یہ جو ہے میری پرسنالٹی پہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر آپ سوچیں گے اچھا یہ جو فٹ ہے میری، جو فٹ کے اوپر میں ایک اور بات جو مجھے یاد آئی میں کہتا چلوں
دنیا میں نان وربل کمیونیکیشن کا جو ایکسپرٹ ہے جسے اٹ گائے کہتے ہیں, ابھی وہ از ناٹ دیئر اینی مور ان دس ورلڈ, اس کا نام ہے رومن جیکبسن. اچھا میری ساری جتنی بھی اسٹڈی رہی ہے میری رہی ہے پریکٹیکل, کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے مور دین 50,000 میں نے ویمن کو میں نے ڈریس کیا ہے, جس کا مطلب ابھی ان دا ٹرینچز. ٹھیک ہے, یہ جو بندہ ہے یہ ہے اسکالرلی بندہ ہے, اس نے کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. اس میں وہ نان وربل کمیونیکیشن کلودنگ میں یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر کپڑے فٹ نہیں ہوتے پراپر, یعنی بہت لوز ہیں یا بہت ٹائٹ ہیں یا اس کے اوپر اچھے نہیں لگتے, تو وہ بندہ جو ہے وہ غریب لگتا ہے. اور جو بندہ نائسلی فٹڈ ہے, نائسلی اس کی باڈی کے مطابق کپڑے ہیں, وہ امیر لگتا ہے یا سیزن کے مطابق ہے. اچھا اب اس نے یہ نہیں کہا کہ کپڑا مہنگا کتنا ہے, مہنگے کی بات اس نے یہ نہیں کی, فٹنگ کی بات کی, اس نے صرف فٹنگ. اچھا حالانکہ پاکستان میں یہ مطلب اس نیوز ٹو لاٹ آف پیپل کہ فٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کبھی انہوں نے اس طریقے سے نہیں سوچا کہ یہ فٹنگ جو ہے اس کا جو سبلیمنل میسج کیا ہے. اچھا سر میں اکثر پوچھتا ہوں لوگوں سے, میں کہتا ہوں یار آپ غریب لگنا چاہتے ہو یا امیر لگنا چاہتے ہو؟ مجھے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کہ جی میں غریب لگنا چاہتا ہوں, وہ کہے گا میں امیر سے. تو اس میں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, فٹنگ میں کتنے کو پیسے لگتے ہیں مجھے کچھ نہیں, وہ تو سیم اسی پروسیس میں ہے فٹنگ, تو وائی ناٹ, دس مائی میسج. جی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور ہم نے بہت کچھ سیکھا, ہمارے ناظرین نے بہت سی نئی باتیں سیکھی اور اسپیشلی 5 پیس, بلکہ اب تو 6 پیس کا کنسیپٹ دیا حامد سعید صاحب نے. سر آپ کا بہت نوازش, ہم انشاءاللہ پھر اس کو ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈیٹیلز میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دیکھتے رہیں, اس کو کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے اور بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنے ناظرین سر میں ایک لاسٹ پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ دے دوں. میرا ایک پیغام ہے, دیکھیں آپ نے اتنی میری باتیں سنی تو کچھ پیغام بھی تو لے کے چلیں نا میرے ساتھ, اور یا اس کو آپ سنیں. پیغام میرا یہ ہے کہ جب آپ صبح تیار ہوں تو آپ سوچیں کہ آپ نے کس کو ملنا ہے, آپ کی میٹنگ کس کے ساتھ ہے, اور پھر یہ سوچیں کہ آپ کو اس میٹنگ کے لیے آپ کا امیج کیا ہونا چاہیے. اچھا اب امیجز میں نے کافی بات کی ہے, امیج دیکھیں کہ آپ سکسیزفل لگتے ہیں اس امیج کے ساتھ, آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں, آپ کریڈیبل لگتے ہیں, آپ ٹرسٹ وردی لگتے ہیں, تو آپ دیکھیں, آپ شیشے میں, اب مرر میں دیکھیں, اور مرر وہ نہیں ہے کہ کھڑکی والا مرر جس میں صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں, آپ پورا فل ویو مرر جس میں آپ کا پورا پیکج نظر آ رہا ہے. تو ایوری ڈے لک ایٹ یور سیلف اور دیکھیں کہ جن سے آپ کے ساتھ میٹنگ ہے وہ جو امیج چاہ رہے ہیں کیا وہ آپ امیج پروجیکٹ کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو پلیز گو بیک ٹو یور کلازٹ اینڈ چینج یور اٹائر اینڈ ڈریس اکارڈنگلی. اگر نہیں کریں گے تو لیٹ می ٹیل یو دس, بلیو ان اٹس ناٹ گونا ورک فار یو. سو یہ میرا ایک میسج ہے, اور روز کرنا ہے, ہر روز. یہ نہیں کہ جس دن شادی کا دن ہے, جس دن کوئی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, جس دن آپ کا کوئی اوکیزن ہے تو آپ نے صرف اس دن ہی ڈریسنگ کرنی. نہیں, آپ کی ایک سگنیچر لک ہونی چاہیے. یو مسٹ لک who you are every day. آپ ایک پرسنل برانڈ ہیں, اپنے آپ کو اپنا پرسنل برانڈ پروموٹ بھی کرنا ہے, آپ نے اس کو فیمس بھی کرنا ہے, تو آپ نے اپنے ڈریسنگ کا جو ہے ان دا مارننگ ایوری ڈے آپ اس کا خیال کریں. اینڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ, اٹ ول ورک فار یو ان یور کریئر اینڈ ویئر ایور یو گو. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ جی سر, اور اسی پیغام کے ساتھ جو ہے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اور آپ دیکھتے رہیے پروگرام کامیابی کے گر عمران یوسف کے ساتھ ہر ہفتے کی شام 8 بجے. بہت شکریہ.